اب قرارداد 2231 کا ختم ہونا ایران کے جوہری پروگرام کے لیے ایک انتہائی اہم موڑ ہے۔ یہ صورتحال خطرناک ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا، اس کی جوہری سرگرمیوں پر سخت نظر رکھنا، اسے دنیا بھر کا ایک شطرنج کا کھیل سمجھے جہاں داؤ پر بہت کچھ لگا ہوا ہے۔ کوئی مسئلے کا حل نہ نکالا تو خطے میں ایک بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اگر امریکہ کو ایسا لگے کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار بنانے کے بہت قریب پہنچ رہا ہے، یا وہ طے کر لے کہ ایران جوہری ہتھیار بنا رہا ہے، تو اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ایک فوجی حملہ ہو سکتا ہے ایران پر۔ لندن سے ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم ایک کرنٹ افیئرس کے ایک اہم سے موضوع کی طرف بات کریں گے، جس میں کافی پیچیدگیاں آپ سمجھے کہ، اور آپ یقین کریں میری بات پہ کہ اگر ہم نے اس کا کوئی سد باب نہ کیا، کوئی مسئلے کا حل نہ نکالا تو خطے میں ایک بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے، خوفناک جنگ۔ ہم بات کریں ایران کے جوہری پروگرام اور اقوام متحدہ کی ایک قرارداد کے ختم ہو جانے کے، جو کہ ایکسپائر ہو گئی ہے۔ اسے دنیا بھر کا ایک شطرنج کا کھیل سمجھے جہاں داؤ پر بہت کچھ لگا ہوا ہے۔ اس موضوع پر مزید گفتگو کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ میں ایسی ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں اقوام متحدہ کی قرارداد کی مدت ختم ہو جانے کے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ایک لمحے کے ذہن میں لاتے ہیں۔ سلامتی کونسل کے 15 ارکان، جن میں 5 مستقل ارکان ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے، انہیں اب دنیا کے سب سے بڑے سفارتکار تصور کریں۔ یہ دنیا ایکول نہیں ہے، کچھ سفارتکار ویٹو والے ہیں، کچھ سفارتکار بغیر ویٹو والے ہیں۔ تو بہرحال ان سب کا جو کام ہے یا مشن جو ہے وہ دنیا میں امن کو قائم رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے۔ تو سلامتی کونسل یعنی 2015 میں ایک قانون بنایا تھا جسے قرارداد 2231 کہتے ہیں۔ یہ قرارداد دراصل ایک معاہدے کو اقوام متحدہ کے نظام کے تحت لانے کے لیے منظور کی گئی تھی، جو ایران کے جوہری معاہدے یعنی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یعنی JCPOA کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو قانونی کور دینے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ جو قرارداد جو منظور کی گئی تھی 2231 والی، تو اس معاہدے کا مقصد یہ تھا کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا، اس کی جوہری سرگرمیوں پر سخت نظر رکھنا۔ اس قرارداد میں واضح قواعد تھے کہ ایران اپنے جوہری منصوبے میں کیا کچھ کر سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے، جیسے کہ کچھ خاص ٹیکنالوجیز خریدنے پر پابندی تھی، یا جو ترقی دینے کی حد رکھی گئی تھی، مثلا یہ کہ وہ 3.67% سے زیادہ یورینیم افزودہ نہیں کر سکے گا، یعنی انرچ نہیں کر سکے گا، اور اس طرح کے دیگر معاملات پر میں بھی پابندی تھی ایران پر۔ اب جبکہ یہ قرارداد ختم ہو چکی ہے تو JCPOA کا جو معاہدہ تھا اس کے تحت جو ایران پر حدود لگی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے قانونی طور پہ، یعنی وہ قاعدہ اور کتاب جس کے تحت ایران پر پابندیاں تھیں، اب وہ قاعدہ اور قانون کی کتاب جو ہے، یہ رولز اینڈ ریگولیشن کی جو کتاب ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس سے ایران کے جوہری پروگرام کی نگرانی پر کنٹرول اور اس پر کیا اثر پڑے گا، برقرار رہ سکے گا؟ تو یہ ایسی ہے جیسے آپ نے ایک جو سٹپنی رکھی ہوئی تھی، ان کیس کوئی پرابلم ہوگا تو ہم یہ کر لیں گے، آپ سمجھے کہ وہ سب ختم ہو گئے، تو پھر اب کیا ہوگا؟ اس ساری بات کی اصل اہمیت اس میں ہے کہ قرارداد 223 کرتی کیا تھی۔ 2015 میں اس نے ایران کے جوہری معاہدے یعنی JCPOA کو منظوری دی تھی۔ اس معاہدے کے تحت یعنی JCPOA کے تحت ایران پر اپنے جوہری پروگرام کے معاملے میں سخت پابندیاں لگائی گئی تھی، اور ایران نے اس سے اتفاق کیا تھا کہ ہاں یہ پابندیاں میں اپنے اوپر لگاؤں گا خود بھی، اور اس کے بدلے میں ایران پر جو بھی لگی ہوئی تھی معاشی پابندیاں وہ ہٹانے کا وعدہ کیا تھا عالمی طاقتوں نے۔ یعنی آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ لیں کہ جو JCPOA جو تھا یہ معاہدہ، یہ ایران کا ایک جوہری معاہدہ ایران اور دنیا کے چند بڑے ممالک جیسے امریکہ، چین، روس اور یورپ میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی، تو ان سب کے درمیان ایک قسم کا ایک وعدہ تھا۔ ایران نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی جوہری سرگرمیاں کم کریں گے تاکہ ہم بم نہ بنا سکیں، اور ان دیگر ممالک نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے
ہم معاشی دباؤ کم کر دیں گے۔ تو یہ گیو اینڈ ٹیک کا معاہدہ تھا ایک۔ یہ ایسا تھا جیسے کہا گیا ہو کہ اگر تم اچھے سے انداز سے کھیلنے کا وعدہ کرو گے تو ہم تم پر سے پابندی ہٹا لیں گے، لیکن جیسے کہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ معاملہ زیادہ دیر تک سادہ نہ رہا، بلکہ چل بھی نہیں سکا صحیح طرح۔ 2018 میں امریکہ نے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے دور میں اس معاہدے سے یک طرفہ طور پر دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا اور ایران پر وہ پابندیاں دوبارہ لگا دی جنہیں JCPOA کے مطابق یا اس کے تحت ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ صدر ٹرمپ کا خیال تھا کہ ایران کا جوہری معاہدہ کافی سخت نہیں ہے، وہ اور بھی سختی کرنا چاہتے ہیں۔ جب امریکہ دستبردار ہوا تو اس نے بنیادی طور پر دوسرے ممالک کو بھی ایران کے ساتھ کاروبار کرنے سے روک دیا، کیونکہ امریکہ کی پابندیوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے یہ کہہ دے کہ میری پابندیاں لگنے کے بعد جب ایران پر عائد ہو گئی پابندیاں اور کوئی اور ملک بھی اس سے براہ راست کوئی تجارت کرے گا تو امریکہ کی پابندیاں اس ملک پر بھی تجارت کی پابندی عائد کر سکتی ہے۔ تو باقی ملکوں نے بھی ایران سے تجارت یا رابطہ یا کاروبار بند کر دیا۔ فطری بات ہے، ایران کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اس سے معاہدے کو بہت سے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ امریکہ کے دباؤ میں آ کر اس معاہدے کے دیگر مغربی ممالک نے امریکہ کی دوبارہ سے عائد کردہ پابندیوں کے مطابق ایران پر بھی پابندیاں لگا دی، حالانکہ وہ آزاد ممالک ہیں اور ان کے اپنے براہ راست ایران کے ساتھ معاہدے ہیں، اور وہ JCPOA کے ارکان بھی تھے، خاص طور پہ یورپی ممالک، 3 جو بڑے ممالک تھے، برطانیہ، فرانس اور جرمنی۔ لیکن انہوں نے امریکہ کے دباؤ کو، اس کی پابندیوں کو نظر انداز کرنے کے بجائے ایران سے جو کاروبار لین دین جو تھا وہ بند کر دیا، جب بحال ہی نہیں کیا۔ تو بہرحال ایران کے JCPOA والی قرارداد 10 سال کے لیے تھی، یعنی یہ سارا جو پابندیوں کا سلسلہ اقوام متحدہ کے قانون یا قرارداد کے جو مطابق تھا یہ 10 برس کے لیے تھا، 2015 سے 2025 تک۔ تو 18 اکتوبر کو یہ پابندیاں اب ختم ہو گئیں، تو اب یہ اس قرارداد نے خود بخود ختم ہو جانا تھا، جیسا کہ ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ اب سیکیورٹی کونسل کی قرارداد 2231 یعنی 2231 جو ہے یہ ختم ہو چکی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اب اسے اپنے جوہری پروگرام کے معاملے میں اقوام متحدہ کی اس قرارداد کے تحت جو بھی طے کردہ قواعد تھے یا پابندیاں تھیں اب ان کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایرانی خبر رسائی ایجنسی نے اسے یوں بیان کیا ہے کہ قرارداد 2231 کے تحت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے جوہری معاملے پر سلامتی کونسل میں بات چیت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب وہاں یہ مسئلہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ بنیادی طور پر ایران کا خیال ہے کہ اس کے جوہری پروگرام کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہونا چاہیے جیسا کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ ہوتا ہے جس کے پاس جوہری بم نہیں ہوتے یا جوہری ہتھیار نہیں ہوتے ہیں، اور یہ سلوک جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ روکنے کے معاہدے NPT نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت ایران کے ساتھ ایک مناسب سلوک، یعنی جیسا ہر ملک کے ساتھ ہوتا ہے ویسا ہونا چاہیے۔ یہ تقریباً یقینی ہے یہ ممالک جو ہے یہ ایران پر اپنی ذاتی پابندیاں برقرار رکھیں گے، خاص طور پر اس کے میزائل پروگرام کو اپنی نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے ماضی میں نیوکلیئر پروگرام کے قواعد و ضوابط کچھ توڑے تھے، جو کہ بہت ہی بڑھا چڑھا کر بات بیان کی جاتی ہے، اور وہ خطے میں تنازعات پیدا کرنے والے گروہوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، اور اس لیے ان پر دباؤ برقرار رکھنا، یعنی ایران پر دباؤ برقرار رکھنا ضروری ہوگا، اور خطے میں دوسرے گروہوں کو مدد کرنے کا مطلب ہے کہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے ایران۔ یورپ کے بڑے ممالک مثلاً برطانیہ، فرانس اور جرمنی، انہوں نے تو ایران پر پرانی اقوام متحدہ کی تمام پابندیاں دوبارہ لاگو کرنے کے لیے سنیپ بیک میکینزم بھی استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ اس کے آخری دنوں میں گزشتہ چند ماہ میں آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ قدم متنازع رہا ہے، خاص طور پر روس اور چین کے نزدیک۔ وہ اس سنیپ بیک میکینزم کے اس طریقہ کار کو غیر قانونی سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ان طاقتوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غلط استعمال کیا ہے۔ ایران کے جوہری معاہدے میں سنیپ بیک میکینزم کو ایک قسم کا ایسا سلسلہ یا نظام سمجھے کہ جس سے کوئی ایک بٹن ریسیٹ کرنے کے یہ بٹن ہے۔ اگر ایران معاہدے کے اپنے وعدے توڑتا ہے تو یہ ممالک بٹن دبا کر ایران کو واپس نیچے لا سکتے ہیں، وہ 100 کے خانے میں جانے سے پہلے صاحب ڈنگ لے گا اور نیچے آ جائے گا ایران، اور ایران پر اقوام متحدہ کی تمام پرانی پابندیاں خود بخود عائد ہو جائیں گی۔ یہ ایران کو اگر وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرے تو فوری سزا دینے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اچھا، روس اور چین کی بات کریں تو وہ یہاں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ ایران کی سلامتی یا ایران کی حمایت کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ مغرب کو پابندیاں واپس لانے کا حق نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک تجزیہ کار نے کہا کہ روس اور چین قانونی اور سفارتی تنازع کے ایک نئے دور میں اپنا ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ سلامتی کونسل میں اپنے اثر و رسوخ اور تہران کے ساتھ
اچھے سفارتی جو تعلقات ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ جوہری جو منصوبہ ہے یہ پرامن ہی رہے۔ اور بین الاقوامی جوہری توانائی کا کیا کردار ہے؟ IAEA ایک دراصل ایک ایسی ایجنسی ہے جو جوہری محافظ ہے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی یعنی IAEA ایک ایجنسی کا ادارہ ہے جو اس بات کی جانچ پڑتال کرتا ہے کہ جو اس کے رکن ممالک ہیں ان میں سے کوئی جوہری ٹیکنالوجی کو ہتھیار بنانے کے لیے استعمال تو نہیں کر رہا ہے۔ وہ جوہری انسپیکٹر جو وہ بھیجتا ہے ان ممالک کے مراکز پر جہاں پہ جوہری تنصیبات ہیں، تاکہ یہ انسپیکٹرز ان تنصیبات پر نظر رکھ سکے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ وہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ محفوظ ہو ہے اور پرامن مقاصد کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، یعنی جوہری ہتھیار نہیں بنائے جا رہے ہیں۔ IAEA شاید ایران کی جوہری سرگرمیوں کی نگرانی جاری رکھے گی، لیکن قرارداد 2231 کے تحت ملنے والی اضافی طاقت کے بغیر ان کے لیے یقینی بنانا مشکل ہو سکتا ہے کہ ایران تمام قواعد پر پورا اتر رہا ہے یا نہیں، کیونکہ مغرب صرف ایران کو فوکس کر کے انتہائی زیادہ شک کرتا ہے۔ بلکہ ابھی یہ خبر ہم نے پڑھی تھی کہ IAEA کے جتنے بھی کل انسپیکٹرز ہیں دنیا بھر میں انسپیکشن کے لیے، ان کا 60 سے 70% انسپیکٹرز اس نے ایران پر لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ تو لاکھوں ڈالر کا سوال یہ بنتا ہے کہ ان سب کا مستقبل پر کیا اثر پڑے گا، یعنی یہ جب قرارداد 2231 ختم ہو گئی ہے، دنیا نئے سرے سے دیکھے گی کہ اب ایران کے خلاف کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب اقوام متحدہ کی کوئی قرارداد نہیں ہے جو ایران پر کسی قسم کی پابندی کی کوئی انیشیٹو لے سکے۔ تو ایران کو اصولی طور پر ایک برابر کی سطح کا رکن ملک سمجھنا چاہیے۔ کیا اس کی وجہ سے جو قرارداد ختم ہوئی جنگ چھڑ جائے گی، یا پھر ہم بات چیت کے ذریعے کوئی رستہ نکال سکیں گے؟ سچ کہوں تو اس کا ابھی تک کسی کو کوئی علم نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ اوپن ڈور ہے، اوپن اینڈڈ معاملہ ہے۔ اب امکان یہ ہے کہ ہم مزید مذاکرات دیکھیں گے، شاید پردے کے پیچھے بات چیت ہونا شروع ہو جائے تاکہ ایک سیاسی حل نکالا جائے، یا یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایران کے جوہری پروگرام کے خدشات جو وہ دور کرے گا، اپنے جوہری پروگرام کے بارے میں جو بھی خدشات ہیں مغرب کو، اور ساتھ ہی ایران کو پابندیوں میں کچھ نرمی مل جائے گی مغربی ممالک کی طرف سے، اور ایک نیا معاہدہ طے پا جائے۔ جو اس کے امکانات اکثر لوگوں کو کم نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر حال میں امریکہ جو وہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، اور ایران کی جتنی بھی طاقت ہے، جوہری طاقت ہی نہیں، اس کی میزائل بنانے کی طاقت، اس کے اپنے دوسرے ملکوں سے جو ان کا ایکسس آف ریزسٹنس ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ممکن ہے کہ اس صورت میں حالات مزید کشیدہ ہو جائیں اور کوئی تصادم ہو جائے۔ اگر امریکہ کو ایسا لگے کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار بنانے کے بہت قریب پہنچ رہا ہے، یا وہ طے کر لے کہ ایران جوہری ہتھیار بنا رہا ہے، تو اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ایک فوجی حملہ ہو سکتا ہے ایران پر۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی نے بہرحال یہ واضح کیا ہے کہ ان کا جو پیغام ہے کہ 2231 ختم ہوگی قرارداد، اس پیغام میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ فریقین کو سفارتی بات چیت کے ذریعے سیاسی حل تلاش کرنے کے عہد پر قائم رہنا چاہیے، لہذا کم از کم عوامی سطح پر ایران بات چیت کے لیے آمادہ دکھائی دے رہا ہے۔ اب قرارداد 2231 کا ختم ہونا ایران کے جوہری پروگرام کے لیے ایک انتہائی اہم موڑ ہے۔ یہ صورتحال خطرناک ہے، لیکن یہ ایک موقع بھی ہے، اپرچونٹی بھی ہے۔ آنے والے چند مہینے اس بات کے فیصلے کے لیے انتہائی اہم ہوں گے کہ آیا ہم پرامن حل تلاش کر سکتے ہیں، یا پھر ہم مشرق وسطیٰ میں ایک نئے بحران، ایک نئے تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی جس پر ہماری نظر رہے گی، اور جو بھی پیش رفت ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔